मौसम में तब्दीली आ गई, रातें ठंडे, सुबह सवेरे खुनकी, दिन में गर्मी का हल्का फुल्का एहसास। सुबह सवेरे शहर का मौसम खुशगवार, सूरज की भी एंट्री, दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तशद्दुद, फितना, फसाद और खून रेजी का सियासत का बाब हमेशा के लिए बंद है। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़रिए सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। पंजाब वफाकी हुकूमत को इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी की सिफारिश करेगा। रियासती रेट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निमटने का फैसला। बानी पीछे के एक्स अकाउंट पर 400 लाशों वाले इश्तियाल अंगेज झूठे बयान पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मसाजिद के मेंबरों और मदारिस के फॉर्म्स को नफरत, इंतशार या तशद्दुद के फ़रोग के लिए इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज होंगे। एहतजाज के दौरान कीलों वाले डंडों, पेट्रोल बम और हर किस्म के असलाह के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। बाजार, दुकानें या ट्रांसपोर्ट ज़बरदस्ती बंद कराने वालों पर दहशत गर्दी एक्ट लागू होगा। सिक्योरिटी इदारों को फौरी एक्शन के इख्तियारात मिल गए। पंजाब भर में 18 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज। सूबा भर में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और इज्तिमात पर पाबंदी होगी। हर किस्म के असलाह की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। इश्तियाल अंगेज, नफरत अमेज या फिरका वराना मवाद की आशात और तकसीम नाकाबिले मुआफ़ी होगी। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजे और तदफीन पर नहीं होगा। हड़ताल की आड़ में आज किसी को कानून हाथ में लेने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का दो टोक ऐलान, कहा कि शरपसंदों और बुलवाइयों से आहनी हाथों से निपटेंगे। तोड़फोड़, तशद्दुद और फसाद की सूरत में सख्त एक्शन लिया जाएगा। मजहबी जमात के एहतजाज से पुलिस को भारी नुकसान। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2016 से 2025 तक एहतजाज में 11 पुलिस एहलकार शहीद, 48 जख्मी, 69 मुस्तकिल माजूर और 202 शदीद जख्मी हुए। मजमूई तौर पर 1194 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मुजाहिरीन के तशद्दुद से 16 आम शहरी जाँ बहक और 54 शदीद जख्मी हुए। 97 गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह, 2 को नजर आतिश कर दिया गया। पुलिस की 10 इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। लाहौर से मजहबी जमात के गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 326 हो गई। पुलिस के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन। पंजाब भर से 3400 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। ए, बी और सी कैटेगरी के मुल्जिम शामिल। मजहबी जमात की हिमायत पर सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बानी तहरीके इंसाफ पर बरहम हो गई। कहा कि बानी पीचाई को जेल की दीवारों ने ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया है। वो अपने दौरे हुकूमत में जलाद और फिरौन का रोल एक ही वक्त में अदा कर रहे थे। माजी में जिस इंतशारी जमात को दहशतगर्द और शिद्दत पसंद करार देते थे, अब इसी के लिए पार्टी कारकुनान को हिमायत का कह रहे हैं। जब आपकी फाइनल कॉल पाकिस्तान रिजेक्ट कर चुका है तो आप किस मुंह से कॉल देते हैं? SHO शहजाद को खराजे अकीदत पेश करने की पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। हिना परवेज भट्ट ने करारदाद में मौक़िफ़ अपनाया कि ये ईवान शहीद SHO शहजाद की बहादुरी और फ़र्ज शनासी को सलाम पेश करता है। हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि शहीद के अहल खाना को शोहदा पैकेज के तहत तमाम मरात दी जाएँ। अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। पंजाब हुकूमत गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का रियल टाइम डेटा तैयार करेगी। वज़ीर आला की ज़रिए सदारत इजलास में अहम फैसले। गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए विसल ब्लोअर सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। इतला देने वाले का नाम मुकम्मल राजदारी में रखा जाएगा। गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों को वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक
ڈیپورٹ کیا جائے۔ امن تباہ کرنے والوں کا انجام جہنم ہی ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا فتنۃ الخوارج کے 34 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا کہ پاکستان امن اور استحکام کی راہ پر گامزن ہے، قوم متحد ہے، دہشت گردی کے لیے اب کوئی جگہ نہیں۔ پنجاب حکومت کا غیر قانونی اسلحہ کی فوری ریکوری کا حکم۔ غیر قانونی اسلحہ 1 ماہ میں جمع کرانے اور قانونی اسلحہ رجسٹرڈ کرانے کا الٹیمیٹم۔ اسلحہ فروشوں اور تمام ڈیلرز کے اسٹاک کا معائنہ کرنے کا حکم۔ پنجاب میں نئے اسلحہ لائسنس جاری کرنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ پنجاب حکومت کی اسلحہ فیکٹریز اور مینوفیکچررز کو ریگولرائز کرنے کی سفارش۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی سزا میں اضافے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ ماحول کی حفاظت اور پائیدار ترقی کے لیے ای پی اے پنجاب کا بڑا فیصلہ۔ پنجاب میں نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز پر پابندی عائد۔ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے جگہ مختص کرنے تک کسی نئی اسکیم کو منظوری نہیں ملے گی۔ ڈی جی محکمہ تحفظ ماحولیات عمران حامد شیخ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب کے بھٹے زیرو پولیوشن ماڈل میں تبدیل، پہلی دفعہ بذریعہ ڈرون سرویلنس کا انقلابی نظام متعارف کرا دیا گیا۔ موٹر ویز کے اطراف تمام بھٹوں کی میپنگ کر لی گئی۔ بھٹے انسداد اسموگ وار روم سے براہ راست منسلک کر دیے گئے۔ لاہور میں درجنوں اساتذہ کا تنخواہیں لینے کا انکشاف۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری امتیاز ایوان کا نوٹس۔ 25 اساتذہ کو مسلسل غیر حاضری پر نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ 4 اساتذہ پر بھاری جرمانہ عائد، 1 کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ 1 ٹیچر کا سالانہ انکریمنٹ اور 1 کا 5 سال کا انکریمنٹ روک دیا گیا۔ یہ اساتذہ بیرون ملک یا گھر بیٹھ کر تنخواہیں لے رہے۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا بڑا فیصلہ۔ صوبے کے 20,000 سرکاری اسکولز میں واٹر فلٹریشن پلانٹ لگانے کی منظوری دی۔ ذرائع کے مطابق واٹر فلٹریشن پلانٹ سے علاقہ مکین بھی صاف پانی حاصل کر سکیں گے۔ اسکولز کے باہر صاف پانی کے نلکے بھی لگائے جائیں گے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات، آسمان جہانگیر گروپ نے میدان مار لیا۔ صدر کی نشست پر ہارون الرشید کامیاب، لاہور سے 629 ووٹ حاصل کیے۔ توفیق آصف نے لاہور سے 428 ووٹ حاصل کیے۔ ملک زاہد اسلم نے سیکرٹری کی نشست پر میدان مار لیا۔ ملک زاہد اسلم 595 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ میاں عرفان اکرم سیکرٹری کی نشست پر 442 ووٹ حاصل کر سکے۔ کسانوں کی خوشحالی پاکستان کی ترقی کی ضمانت ہے، امیر جماعت اسلامی وسطی پنجاب جاوید قصوری کہتے ہیں۔ 26 اکتوبر کو کسان روڈ کارواں ہوگا۔ حکومت زراعت اور کسان کا استحصال کر رہی ہے۔ سیلاب سے ملکی معیشت کو 744 ارب روپے کا نقصان پہنچا، حکومت زرعی ایمرجنسی نافذ کرے۔ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا فلڈ سروے جاری، سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں 2200 سے زائد سروے ٹیمیں اور 11,000 اہلکار سرگرم۔ پی جی ایم اے پنجاب کے مطابق متاثرہ علاقوں میں 58% سروے مکمل ہو گیا ہے۔ فلڈ سروے میں 3,68,000 متاثرین کی تفصیلات جمع کر لی گئی۔ 10,42,000 ایکڑ سیلاب متاثرہ اراضی کی نشاندہی کی گئی۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے وزیر خزانہ اور وزیر غذائی تحفظ کو تیسرا خط لکھ دیا، کہا کہ شوگر ملز میں نصب ایف پی آر کے ایس ٹریک پورٹلز تاحال بند ہے۔ چند ہفتے سے پورٹلز کو آن اور آف کرنا وتیرہ بن چکا ہے۔ ایس ٹریک پورٹلز کی بندش چینی کی قیمت میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ اندیشہ ہے کہ ایسی پالیسی سے مارکیٹ میں چینی ناپید ہو جائے گی یا قیمت مزید بڑھے گی۔ واسا افسران کی کھینچا تانی، آپسی لڑائی، ٹرانسفر پوسٹنگ کے کھیل میں لاہور
ڈیولپمنٹ پروگرام کو مذاق بنا دیا۔ عزیز بھٹی ٹاؤن بہکا ٹاؤن میں ناتجربہ کار افسران کی تعیناتی سے معاملہ مزید مشکوک ہو گیا۔ افسران کی ذاتی مفاد کی جنگ نے ترقیاتی کاموں کا بھٹا بٹھا دیا۔ متروکہ وقف املاک بورڈ میں الٹی گنگا بہنے لگی۔ کلرکوں کو ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کا چارج دے کر میرٹ کی دھجیاں اڑانے کا سلسلہ جاری۔ بورڈ قوانین کے مطابق ایڈمنسٹریٹر یا ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کا لو گریجویٹ ہونا لازمی ہے۔ سیکرٹری بورڈ فرید اقبال نے ایف اے اور بی اے پاس ملازمین کو آن پے اسکیل ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی ایڈمنسٹریٹرز کا چارج سونپ رکھا ہے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں آتش زدگی کے واقعے کی مزید تفصیلات سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق انتظامیہ نے مبینہ طور پر اہم ریکارڈ جلانے کے لیے خود ہی آگ لگائی۔ یونیورسٹی میں اہم سرکاری معاملات کا ریکارڈ بھی پڑا ہوا تھا۔ یونیورسٹی کا عملہ ریسکیو اہلکاروں اور طلبہ کو تصویریں بنانے سے روکتا رہا۔ ریسکیو عملے کو معاملہ دبانے کے لیے مبینہ طور پر رشوت کی پیشکش بھی کی گئی۔ یونیورسٹی کے طلبہ کو سچ سامنے لانے پر سخت نتائج کی دھمکیاں دی گئی۔ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے میں افسران کی شدید قلت۔ ڈی جی ایف آئی اے نے آئی جی پنجاب سے آفیسر ادھار مانگ لی۔ آئی جی پنجاب نے 42 انسپیکٹرز کی خدمات ایف آئی اے کے سپرد کر دی۔ صوبے کے مختلف اضلاع یونٹس اور سی سی ڈی میں تعینات 42 انسپیکٹرز کو فوری ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد رپورٹ کرنے کا حکم۔ موٹر وے M2 راوی پل لاہور میں تعمیراتی کام جاری۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق تعمیراتی کام کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ موٹر وے پولیس نے ٹریفک بہاؤ کو یقینی بنانے کے لیے اضافی نفری اور پیٹرولنگ موبائلز تعینات کر دی۔ ہیوی ٹرانسپورٹ کو عارضی طور پر روکا جا رہا ہے تاکہ ٹریفک کے بہاؤ میں تعطل نہ ہو۔ شہری موٹر ویز پولیس کی ہدایات پر عمل کریں۔ نواکوٹ میں فائرنگ سے سی سی ڈی اہلکار زخمی۔ پولیس کے مطابق سی سی ڈی اہلکار غلام فرید کینٹ میں تعینات ہے۔ ملزمان نے گھر کے باہر کھڑے اہلکار کو نشانہ بنایا۔ غلام فرید کی ٹانگ میں 4 گولیاں لگیں۔ پولیس نے زخمی اہلکار کو جناح ہسپتال منتقل کر دیا۔ موٹر سائیکل رکشے ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ بن گئے۔ ریلوے اسٹیشن بوہڑ والا چوک پر موٹر سائیکل رکشوں کی بھرمار۔ شہریوں کے لیے سڑک عبور کرنا بھی دشوار۔ موٹر سائیکل رکشہ ڈرائیورز نے ٹریفک قانون کو بالائے طاق رکھ دیا۔ صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ شمالی اور جنوبی پنجاب میں میگا سپورٹس منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر کھیل کی تمام منصوبے شفافیت اور معیار کے ساتھ مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا کہ ہر ضلع میں جدید سپورٹس انفراسٹرکچر قائم کیا جا رہا ہے۔ اور اقوام متحدہ نے اداکارہ ہانیہ عامر کو پاکستان میں خواتین کا خیر سگالی سفیر مقرر کر دیا۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے خواتین نے کہا کہ یو این ویمن پاکستان ہانیہ عامر کو بطور خیر سگالی سفیر خوش آمدید کہتا ہے۔ ہانیہ عامر یہ اعزاز حاصل کرنے والی دوسری پاکستانی ہے۔ اس سے قبل 2015 میں منیبہ مزاری کو اقوام متحدہ مقرر کیا تھا۔